ہمارے معاشرے میں جب کوئی عورت اتنے بڑے عہدے پر پہنچتی ہے تو اس میں دو باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک یہ کہ وہ اپنی قابلیت کے بلبوتے پر لڑ جھگڑ کے جدوجہد کر کے تمام رکاوٹوں کو پھلانگ کے آگے بڑھتی ہے. اس کے بعد جا کے وہ کسی ایسے منصب پہ فائز ہو جاتی ہے کہ پھر وہاں جا کے بہت سے لوگوں کو، کیونکہ ہمارا معاشرہ مین ڈومینیٹڈ معاشرہ کہلاتا ہے، یہ مردوں کا معاشرہ کہلاتا ہے. یہاں پھر وہ سب کو نظر آنے لگتی ہے کہ جناب اس کرسی پہ جا کے یہ عورت بیٹھ گئی. عام طور پر جو ایک فرسٹ سٹیج ہے اس میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مساوات ہے، ہمارے ہاں عورت اور مرد برابر ہے، ٹھیک ہے. مذہب کو بھی لے آتے ہیں، وہاں رویوں کو بھی لے آتے ہیں، معاشرے کو بھی لے آتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے اداروں میں اب یہ خاص طور پر ایک لائن لکھی جاتی ہے کہ یہ جو عہدہ ہم اناؤنس کر رہے ہیں اس میں ایک عورت اور ایک مرد دونوں اپلائی کر سکتے ہیں. یہ نہیں لکھا ہے ہمارے پاس، یہ نہیں ہوتا ہمارے ہاں کہ اس میں خاتون اپلائی نہیں کر سکتی. ایک وقت تھا، پرانے وقتوں پہ اگر آپ غور کریں تو تھا کہ خواتین جو ہیں وہ یا تو ٹیچنگ میں جائیں گی یا نرسنگ میں جائیں گی یا بہت زیادہ پڑھ گئیں تو ڈاکٹر بن گئی. لیکن اب لڑکیوں کا رجحان کامرس کی طرف بھی ہے، کھیلوں کی طرف بھی ہے، پروفیشنل انداز میں وہ باکسنگ کر رہی ہیں. ہمارے اپنے کراچی کی لڑکیاں جو ہیں وہ ریس میں مقابلہ جیت چکی ہیں پورے دنیا کے سامنے جا کے. تو لیکن جو صورتحال ہے وہ میں ابھی بیان کروں گی کہ کیا ہے، کس طرح کا ذہن ہے اور کس طرح کی سوچ ہے. اور یہ بڑے لیول پہ ہے، چھوٹے لیول پہ تو مقابلہ کر لیتے ہیں ہم چھوٹے لوگوں سے، بڑے لیول پہ جب جا کے ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ روحی اسلم اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل. دوستو، ابھی بات ہو رہی تھی صنفی امتیاز کی، جینڈر ڈسکرمنیشن. پاکستان میں جہاں ایک طرف صنفی مساوات کی بات ہو رہی ہے اور صنفی امتیاز کو ختم کرنے اور مساوات کو یعنی ایکولیٹی کو سامنے رکھنے کے لیے اور فروغ دینے کے لیے بے انتہا کوششیں کی جا رہی ہیں، اس معاملے میں عوام کا شعور بیدار کیا جا رہا ہے. جینڈر ایکولیٹی کے لیے باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے اور خواتین کو نمائندگی زندگی کے تمام شعبے میں دی جا رہی ہے، جس کے مثبت نتائج بھی ہمارے سامنے آئے ہیں. وہ یہ کہ خواتین ہر شعبے میں ہر محاذ پر اپنی صلاحیتوں کو آزما رہی ہیں. امور خانہ داری سے لے کر ملکی استحکام اور ملک کو مضبوط بنانے کے لیے وہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو سب کے سامنے نمایاں طور پر لے کر آ رہی ہیں اور مقابلہ بھی خوب کر رہی ہیں. گزشتہ دنوں ایک خبر آئی اور اس خبر کا پس منظر ایک خاتون ہے جن کا نام سائمہ صباح ہے. وہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں اکاؤنٹس اینڈ آڈٹ ڈپارٹمنٹ حکومت پاکستان کے. اس خبر کا پس منظر اگر دیکھیں گے تو گزشتہ 3 ماہ پر محیط ہے. ہوا یہ کہ وفاقی وزارت مذہبی امور اسلام آباد کے تحت ایک ویکینسی آئی ہے ڈائریکٹر جنرل حج کی. اس میں کسی امتیاز کو نہیں رکھا گیا تھا، نہ ہی اس طرح کی کوئی وضاحت کی گئی تھی کہ اس ویکینسی کے لیے کوئی عورت اپلائی نہیں کر سکتی یا اس میں صرف مرد آئیں گے، اس طرح کا کچھ نہیں تھا. اس ویکینسی کے لیے اپلائی کرنے کی جن لوگوں کو اجازت تھی وہ گریڈ 20 کے آفیسرز تھے، جن میں ایک اکاؤنٹس اینڈ آڈٹ ڈپارٹمنٹ شامل ہے اور دوسرا ڈپارٹمنٹ مینجمنٹ تھا. سائمہ صباح گریڈ 20 کی آفیسر ہیں پاکستان آڈٹ اور اکاؤنٹ سروسز کی. انہوں نے اپلائی کیا اور تحریری ٹیسٹ اور انٹرویو دونوں میں یہ
انہوں نے اول پوزیشن حاصل کی۔ ان کے نمبر کتنے تھے؟ 100 میں سے 71، 71۔ دوسرے کینڈیڈیٹ تھے امجد خان، اور ان کا تعلق مینجمنٹ گروپ سے تھا، اور انہوں نے 100 میں سے 61 نمبر حاصل کیے، یہ دوسرے نمبر پہ رہے۔ جناب خاتون نے اول پوزیشن حاصل کر لی، تو یہ جو وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں مفتی عبدالشکور، ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی عورت ڈائریکٹر جنرل حج کے عہدے پر تعینات ہو۔ یہاں کہا گیا کہ جناب 2 ہی ہیں، مقابلہ صحت مندانہ نہیں ہے، اس لیے اسے اور شفاف بنانے کے لیے دوبارہ سے ٹیسٹ اور انٹرویو لیا جائے اور 3 کو ہمارے سامنے لایا جائے۔ اور جب دوبارہ انٹرویو لیا گیا تو سائمہ صبا نے اس میں بھی شمولیت اختیار کی اور وہاں ان کو سرے سے ہٹا دیا۔ امجد خان اور ان میں سائمہ صبا کے نمبروں میں کتنا فرق تھا، کہاں 100 میں سے 71، کہاں 100 میں سے 61، 10 نمبر کا فرق ہے۔ یہاں چند پوائنٹ سے بچے میڈیکل میں اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں CSS میں پوزیشن حاصل کرنے سے، پاس ہونے سے رہ جاتے ہیں۔ یہاں 10 نمبروں کا فرق تھا ان اول اور 2 پوزیشن لینے والوں میں، اور ان کو کہہ دیا گیا کہ جناب تیسرا تو کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے دوبارہ ٹیسٹ لو، اور سائمہ نے دوبارہ ٹیسٹ دیا تو وہاں بھی انہوں نے اول نمبر حاصل کیا، لیکن ان کو سرے سے وہاں یہ دکھایا گیا کہ تو انہوں نے تو پاس ہی نہیں کیا۔ ایک گریڈ 20 کی افسر جو آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہے، اس کو یہ کہہ دیا گیا کہ جناب انہوں نے تو کوالیفائی نہیں کیا۔ سائمہ کورٹ چلی گئیں، وہاں پٹیشن دائر کی، اس کے بعد یہ بات منظر عام پر آ گئی کہ کس طرح سے ایک اپلیکیشن بنا کر وزیر اعظم کی رضامندی لینے کے لیے بھیجی گئی کہ جناب یہ جو مقابلہ ہے اس میں چونکہ 3 لوگ نہیں آئے تو ہمیں دوبارہ ٹیسٹ لینے کی اجازت دی جائے، اور وفاقی وزارت مذہبی امور کے جو یہ کرتا دھرتا ہے مفتی عبدالشکور صاحب، انہوں نے پینل سے، انٹرویو پینل سے مل کر ساز باز کر کے ان خاتون کو سرے سے ہٹا دیا۔ یہ ایک بڑے عہدے پر کام کرنے والی خاتون کے ساتھ امتیاز بخشا گیا اور صنفی امتیاز کا انہیں نشانہ بنایا گیا۔ مفتی صاحب بالکل پسند نہیں کرتے کہ ڈائریکٹر جنرل حج کے عہدے پر کوئی عورت فائز ہو۔ عورت کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ جہاں اس طرح کے لوگ صنفی امتیاز کے تحت کسی خاتون کو نشانہ بناتے ہیں تو وہ اسے خاتون نہیں کہتے، وہ اسے صرف عورت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس سماج میں ہوا ہے، یہ اس ملک میں ہوا ہے، یہ ابھی کی بات ہے جہاں بے نظیر بھٹو 2 دفعہ وزیر اعظم بن کر دنیا کے سامنے ایک مثال پیش کر کے گئی ہیں۔ جب گریڈ 20 کے عہدے پر کام کرنے والی ایک مضبوط اور اعلیٰ تعلیم یافتہ انتہائی قابل خاتون کے ساتھ صنفی امتیاز روا رکھا گیا اور اسے اس کا نشانہ بنایا گیا تو عام لوگوں کے ساتھ، عام لوگوں کے بچوں کے ساتھ اور عام طلباء کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا، جو کس طرح سے محنت کر کے، کس طرح سے مقابلہ کر کے وہ آگے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہنچ کر بھی انہیں چین نہیں آتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں نے زندگی بنا لی، فلاں کرسی پہ بیٹھ گئی ہے، لیکن اس کے پیچھے کس طرح کے نشانے باندھے اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ سائمہ اگر کورٹ نہ جاتی تو یہ بات سامنے نہ آتی۔ ڈائریکٹر حج کے عہدے کے لیے کہیں یہ نہیں ہے کہ یہاں پر عورت نہیں ہوگی، اور یہ جو اس سے پہلے جو وہاں پر حضرات رہ چکے ہیں انہوں نے کیسی کرپشن کی ہے حج کے معاملے میں۔ یہ ڈر رہتا ہے کہ ایک تو عورت آ کے بیٹھ گئی ہے، دوسری یہ کہ اس طرح کی کرپشن نہیں کرے گی، کیونکہ یہ باقاعدہ پڑھ کے آئی ہے۔ جو عورت گریڈ 20 تک پہنچ جاتی ہے وہ اس کے پیچھے اس کا گھر بھی ہوتا ہے، اس کا خاندان بھی ہوتا ہے، اور وہ پڑھ کے آئی ہوتی ہے، باقاعدہ محنت کی ہوتی ہے، راتوں کو جاگا ہوگا، اس نے کس طرح کی مشقت، پتہ نہیں اس کے ماں باپ نے کیا کیا برداشت کیا ہوگا، کس طرح سے اس کو پڑھایا لکھایا ہوگا اور کیا کچھ کیا ہوگا۔ یہ کہانیاں تو کوئی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں جانتا، بس یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہاں تک پہنچ گئی ہے، اب اس کو مزید آگے نہ پہنچانے دو، اتر جاؤ تم لوگ کرسی سے اگر تم نہیں چاہتے ہو کہ کوئی
خاتون کسی منصب پر آئیں اور اپنی قابلیت کی بنا پر آئیں، 71 نمبر حاصل کیا ہے اس نے اور تم نے اسے دوسرے انٹرویو میں فیل قرار دیا اور پینل سے ساز بات کر کے باقاعدہ یہ بات رپورٹ ہوئی ہے، پھر بھی میں اچھی امید رکھتی ہوں، آپ بھی اچھی امیدیں رکھیے، یہ نہ سوچئے کہ کیا فائدہ، آگے جا کے تو یہی ہوگا۔ نہیں جناب، بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں خواتین کو برابر کا حصہ دینے کے لیے، برابر کی حیثیت دینے کے لیے، ان کی قابلیتوں کو سراہا جاتا ہے۔ کہیں کہیں ایسی کالی بھیڑیں سامنے آ جاتی ہیں تو اس کا مقابلہ وہی خواتین کر لیتی ہیں جو اس بڑے عہدے تک پہنچتی ہیں۔ اللہ آپ سب کو کالی بھیڑوں اور آستین کے سانپوں سے محفوظ رکھے۔